الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بنیادی ایمان کے عقائد میں جہاں ہم سنتے رہے ہیں توحید، رسالت اور موت بعد باس بعد الموت، وہیں پر تقدیر بھی ایک اہم عقیدہ ہے۔ چنانچہ روایت میں بات لکھی ہے لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ان تشهد ان لا اله الا الله فإني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر۔ اس روایت کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان بالقدر کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی اہم حصہ ہے عقائد کا یہ۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر بالخصوص ہم مسلمانوں کو عقیدہ تقدیر پر اچھی نظر بھی ہونی چاہیے اور دل کی گہرائیوں میں اس بات کو بٹھا لینی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں صاف طور پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی، اور اللہ پاک کسی انسان کے تعلق سے خیر کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے اندر صاف اور واضح طور پر اس کا تذکرہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ دنیا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کچھ تقدیر الہی سے ہو رہا ہے۔ وہی ہوگا جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے مقدر کیا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر تقدیر پر میرا اور آپ کا ایمان صحیح معنوں میں ہو جائے تو 4 نعمتیں اس کو ملیں گی۔ نمبر 1، پہلی نعمت اس کو یہ ملے گی کہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا مزہ اس کو حاصل ہوگا، اور اس دولت کے نتیجے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ایمان پر استقامت نصیب ہوگی، اور جس کو ایمان پر استقامت نصیب ہو گئی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کو، بالخصوص ملک کے موجودہ بدلتے ہوئے حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایمان تقدیر پر مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا، ایمان کی لذت ملے گی، جس کے نتیجے میں ایمان پر استقامت حاصل ہوگی اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ دوسرا انعام ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دین و اسلام کی بنیادی اینٹ ہے۔ اگر اللہ سے محبت کما حق ہو جائے تو ایمان کامل اور ایمانی اعمال پر اس کا جینا اور مرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس درجے میں محبت کم ہوگی اسی درجے میں ایمان ہمارا کمزور ہوگا اور اسی درجے میں ہماری سستی اور کاہلی رہے گی ایمانی اعمال کے کرنے میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مسلمان تقدیر پر ہمارا مضبوط ایمان ہو۔ یہ دوسری دولت تھی، دوسری نعمت تھی۔ تیسری نعمت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کو تقدیر پر ایمان نصیب ہو جائے اور کما حق نصیب ہو جائے، وہ اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ وہ دنیا میں جس بھی حال میں رہے گا، اچھے حال میں ہو برے حال میں ہو، بہر دو صورت وہ خوش و خرم رہے گا، اپنی زندگی میں وہ مطمئن رہے گا، اور اطمینان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو دنیا اس کے لیے جنت بنے گی۔ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، جس دولت کے حصول کے لیے ہم ساری زندگی کھپائیں تو بھی کم ہے۔ اور چوتھی دولت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ جس کا ایمان تقدیر پر کما حق ہو، اس کے لیے دنیا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بات لکھی ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ واقعات میں واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد جس نے ایک مرتبہ اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، جنت میں جو میری بیوی بنے گی میں اسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی اس فریاد پر اللہ پاک نے الہامی طور پر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت بکریاں چراتی ہوئی ملے گی، وہ تمہاری بیوی ہے۔ چنانچہ وہ اتا پتہ معلوم کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا اور اس بکری چرانے والی محترمہ سے اس کی ملاقات ہوئی، اور اس بنی اسرائیل کے عابد نے اس محترمہ سے یہ سوال کیا کہ تمہاری خوبی کیا ہے، تمہارا خصوصی عمل کیا ہے؟ تو اس محترمہ نے یہ فرمایا کہ میرا کوئی خصوصی عمل نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیرت میں مبتلا ہو گیا اور پریشان ہوا کہ یہ عورت کس بنیاد پر میری جنت میں بیوی بنے گی۔ اس حیرت کو، اس تعجب کو، اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس محترمہ نے پلٹ کر اس کو جواب دیا کہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے یہی وہ خوبی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے الہامی طور پر اس بنی اسرائیل کے عابد کو یہ اطلاع دی تھی کہ یہی تمہاری بیوی بنے گی، اور اس کی یہ خوبی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت میں تمہاری بیوی بنے گی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ رضا بالقضاء اور قدر، ایمان بالقدر ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ اور ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی کتابوں میں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کی اندھیرے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے،
نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بہت سارے لوگ تشریف فرما ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آنے والے بیٹھنے والے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ تم لوگ کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو سب ساتھیوں نے ایک جمع ہو کر کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان سے یہ سوال کیا کہ آسمان والے سے حفاظت کے لیے یا زمین والوں سے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ زمین والوں سے ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک آسمان میں کسی بھی کام کا فیصلہ نہیں ہوتا زمین میں اس کا ظہور نہیں ہوتا، یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، حضرت علی کے اس اثر سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، پہلے اس کا فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس کا ظہور روئے زمین پر ہوتا ہے۔ جب تک آسمان پر اس کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا، اس وقت تک زمین پر اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے، فرمایا کہ تعلم، اے مخاطب تو اچھی طرح سے بھی تجھ کو پہنچی ہے، وہ تجھ سے چکنے والی نہیں تھی، اور جو تجھے پہنچی نہیں وَإِنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو تجھ کو نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگر تو اس عقیدے اور اس نظریے اور اس تصور کے بغیر اس کے علاوہ کسی نظریے اور عقیدے پر تو مرتا ہے، لو مت علی غیر ھذا لدخلت النار، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر ہم تقدیر پر ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خدا کی قدرت تو ہم سب بارہا اس کو سنتے رہے ہیں کہ اللہ پاک کی امید ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ کی قدرت تو وہ ہے کہ جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتی ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت کسی سبب کی محتاج نہیں، جیسے کہ بارہا ہم لوگ نمرود کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ نمرود سمجھ جائے، سنبھل جائے، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ اپنے خدائی دعوے پر اڑا رہا، اور صرف اڑا نہیں رہا بلکہ اس نے پیشکش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تم اپنے خدا کو کہہ کر خدائی لشکر کو ہمارے لشکر کے مقابلے میں میدان میں اکٹھا کرو، میدان میں فیصلہ ہوگا کہ کون غالب ہے کون مغلوب ہے، کس کی طاقت غالب ہے کس کی طاقت مغلوب ہے۔ چنانچہ وحی الہی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں میدان میں تم بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ جانا، ہم بھی خدائی لشکر لے کر اس میدان میں پہنچیں گے۔ چنانچہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ جب نمرود کا لشکر وہ میدان میں پہنچا تو ایک جانب سے مچھروں کا ایک جمگھٹا، ایک بڑی جماعت مچھروں کی میدان میں پہنچی، اور ایک ایک سپاہی کے ناک کے راستے سے دماغ میں وہ مچھر پہنچا، اور ہر سپاہی کو اس مچھر نے موت کی نیند سلا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر نمرود بھاگا اپنے محل میں داخل ہوا، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک لنگڑا مچھر محل میں داخل ہو کر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور نمرود کا دماغ چاٹتا رہا، اور ایسا چاٹتا رہا کہ اس کو تکلیف ہوتی رہی، اور وہ تکلیف دور ہوتی تھی اسی وقت، اور اس کو کچھ اطمینان ملتا تھا اس وقت جب اس کے سر پر
जूते बरसाने वाले बरसाया करते थे। चुनांचे ये बात भी उलमा ने लिखी है कि हर आने वाला शाही दरबार के अंदर उसकी सलामी के लिए यही बात तय थी कि हर आने वाला जो है उसके सर पर 4 जूते लगाए, यही इसकी सलामी होती थी। इसी तरह से वो अपनी मौत, ज़िल्लत की मौत इस दुनिया से रुखसत हुआ। ये सारे वाक़यात एक तरफ खुदा की कुदरत है और एक तरफ तकदीर का मसला है। हम सबको अच्छी तरह से दिल की गहराइयों से ये बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि दुनिया में और हमारे इस मुल्क के अंदर वही होगा जो खुदा को मंजूर है। हमारे दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, अक़लियतों के दुश्मन, चाहे वो NRC के मसले को लेकर खड़े हों या NPR के मसले को लेकर खड़े हों या कानून के शिकंजे में चाहे वो जितना ही मुसलमानों को जकड़ने की कोशिश करते रहें, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि वही होगा कि जो अल्लाह को मंजूर है। इससे हटकर कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि आज तक इस्लाम पूरे शान और शौकत के साथ और मुसलमान भी पूरे शान और शौकत के साथ सारी दुनिया में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया में मुसलमान रहेंगे, इंशाअल्लाह अपने वक्त पर चाँद सूरज निकलते रहेंगे और बारिश का निज़ाम चलता रहेगा, हवाओं का निज़ाम चलता रहेगा, ज़मीन से अनाज उगता रहेगा और शमसी और कमरी और आसमानी और ज़मीनी सारा निज़ाम बराबर चलता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अक़ीदे ईमान बिलक़द्र और अक़ीदा जो है इसको मजबूत करके मुतमईन रहें और दुनिया को अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करें, अपने ताल्लुक़ को खुदा से मजबूत करने की कोशिश करें। जो जीते जी हम अल्लाह की तरफ से और हदीस की रोशनी में जो परवाना जन्नत की बशारत का मिला है उसको हासिल करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी सबको समझने और जो मुख्तसर तौर पर बातें बताई गई हैं उसको दिल की गहराई में उतारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।